رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان مبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو، بڑوں کو بھی مبارک ہو، بچوں کو بھی مبارک ہو، اور بچوں کے لیے کڈس مدنی چینل پروگرام لے کر آیا ہے جس پروگرام کا نام ہے جی ہاں پروگرام کا نام ہے اور اس پروگرام کی ہیں کچھ خاص باتیں۔ میرے ساتھ ہیں دو ٹیمیں، دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم اے میں جوش کم نظر آ رہا ہے ٹیم جی ہاں، اور یہاں کے نگران یہاں کے لیڈ کرنے والے ہیں ہمارے نہال بھائی۔ نہال بھائی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جیت جائے گی ہماری ٹیم، جیت جائے گی؟ پھر مقابلہ ختم کر دیں، آپ لوگ چلے جائیے بھائی کیونکہ ان کی ٹیم جیت جائے گی۔ یہ تو وقت پہ پتا چلے گا، یہ تو نہال بھائی کی باتیں تھیں۔ اور یہاں پر ٹیم ہے ٹیم جی ہاں، اور یہاں کے نگران یہاں کی جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے مبین اتاری۔ کیسے مبین بھائی؟ الحمدللہ نہال بھائی نے تو کہہ دیا ہے کہ ٹیم ہماری جیت جائے گی، آپ ہماری جیتے گی، لیکن ہماری جیتے ان کو بتا دیں۔ نہال بھائی ابھی تو تھوڑی دیر بعد پتہ ہی چل جائے گا کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت کچھ پتا چل جائے گا کہ کون آگے کی جانب ٹیم بڑھتی ہے۔ آج کا مقابلہ کون جیتے گا؟ ٹیم اے بھی جوش میں ہے، ٹیم بی بھی جوش میں ہے، اور آج کے پروگرام میں بڑے مزیدار قسم کے سیگمنٹ ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر سب سے پہلے ہمارے بچے کریں گے تلاوت قرآن کریم، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ سن سکیں گے۔ پھر ہوگا قصیدہ بردہ شریف دوسرا سیگمنٹ۔ پھر ایک اور سیگمنٹ ہم آپ کے لوگ یہ لے کر آئے ہیں کہ جس میں نعت اور بیان کے مقابلے ہوں گے۔ دو بچے آئیں گے، نعت پڑھیں گے، اور اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور بیانات کے بھی مقابلے ہوں گے، اس کا انداز کیا ہوگا، فارمیٹ کیا ہوگا۔ جب مقابلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں گا۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ ہوں گے کڈس مدنی چینل کے ساتھ۔ اور کڈس مدنی چینل بچوں کے لیے لے کر آیا ہے بچوں کا رمضان، اور ایک ایکٹیویٹی ہم ایسی شامل کر رہے ہیں کہ ایسا سیگمنٹ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے سبق کہانی۔ اس میں جو ہے وہ کہانی بھی ہے، اور بچے کس انداز سے وہ کہانی تیار کریں گے، اور اس سے آپ نے لینا ہے سبق۔ بعض بچوں کو کہانی کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ کہانی، لیکن اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ اور جس کہانی سے آپ کو سبق ملتا چلا جائے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں دل میں بٹھانا ہے، اور جب آپ اس کنڈیشن میں آ جائیں تو آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھا رہے ہیں۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ پہلا مقابلہ کرنے لگے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ پہلا مقابلہ ہے جوش کا مقابلہ، اب دیکھتے ہیں کس کی آواز زیادہ تیز ہے۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کا رمضان۔ گڈ بہترین، ماشاءاللہ۔ جی پروگرام کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، دونوں طرف جو ہے یہ سیگمنٹ ہو گیا برابر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کی جانب کون سی ٹیم بڑھتی ہے، اور آج مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج کا مقابلہ بڑے اچھے انداز سے آگے کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھنے والے، سننے والے، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور پروگرام دیکھنا ہے۔ پروگرام ہے بچوں کا رمضان، اور شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء
وآمنهم من خوف صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہال بھائی میں آپ کی جانب آؤں گا، ادھر آ جائیے. ادھر پروگرام ہے بچوں کا رمضان، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ مقابلے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، تو بچوں آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی آپ بھی آ جائیے. مبین بھائی 2 جملے آپ کی جانب سے ہو جائیں، دیکھنے والوں کو کیا دعوت دیں گے؟ اس پروگرام سے ہمیں جو ہے یہی سبق ملتا ہے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، جی. کس طرح رہنا ہے، روزے کیسے گزارنے ہیں، اس کا بھی جو ہے ہمیں سبق ملتا ہے. اور میں بھی جو ہے یہی عرض کرنا چاہوں گا کڈز مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اس پروگرام کو لاسٹ تک دیکھیں، آپ کو بہت کچھ اس سے جو ہے انفارمیشن حاصل ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی تشریف رکھیں، آپ بھی تشریف رکھیں. اور اب ہم پروگرام کو آگے کی جانب بڑھائیں گے اور شروع کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید القولین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قصیدہ بردہ شریف سنا. اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حسن کلام. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. اور اس کا فارمیٹ یہ ہوگا، ہمارے ساتھ ہوں گے 2 بچے، ایک ہوں گے ٹیم اے کی جانب اور دوسرے ہوں گے ٹیم بی کی جانب. اور یہ دونوں بچے نعت پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہوں گے ایک جج صاحب جو کہ ان کو جج کریں گے کس انداز سے کلام پڑھ رہے ہیں، اور جو کوئی مسٹیک ہوئی تو بتانے کی کوشش کی جائے گی. اب کس انداز سے سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. میں دونوں بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی جگہ پر آ جائیے. جی ٹیم اے کے بھی اور ٹیم بی کے بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اس طرف آ جائیے. یہ ٹیم اے کے ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں 2 ٹیمیں، ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹیم اے سے بھی نعت پڑھنے والے بچے آ گئے ہیں اور ٹیم بی سے بھی نعت پڑھنے والے بچے آئے ہیں. اچھا یہ ہے کہ دیکھیں جس کی آواز اچھی ہے، ہمارے یہاں تو اتنا اس کی آواز اچھی ہے، اس نے یوں پڑھا اس نے یوں پڑھا ہے، لیکن اصل آواز اچھی آواز تو اس کی ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہو جائے. وہاں قبول ہو گیا تو سمجھ لیں وہی جیتا ہوا ہے.
تو لیکن यहाँ पर किस अंदाज से पढ़ना चाहिए, तरीके कार वगैरह इंशाअल्लाह ताला बताने की कोशिश की जाएगी। जी मुबीन भाई, आप क्या कहेंगे अपने इस्लामी भाई के लिए? अच्छा परफॉर्म करना है। जबरदस्त जबरदस्त इंशाअल्लाह ताला। जी निहाल भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी कह सकते हैं। आपने भी अच्छी तैयारी की। हमारा मकसद हारना जीतना नहीं है जी। हमारा मकसद ये है कि अल्लाह पाक की रजा के लिए नात पढ़ी जाए जी जबरदस्त और जबरदस्त। हमें ये पता चले कि इन्होंने नात में अगर कोई गलती की है तो हम अगर कभी नात पढ़ें तो वो गलतियां हम ना करें। जी हाँ, और ये बात आपने जहन नशीन कर ली है, जो भी काम करना है अल्लाह पाक की रजा के लिए करना है, जो काम करना है अल्लाह पाक की रजा के लिए करना है। अब काम मैंने इसके लिए किया है, अब किसी कंपनी में कोई काम करता है तो पेमेंट भी वहीं से मिलेगी, क्योंकि काम इसके लिए किया है। तो याद रखें, दीन का जो भी काम होगा, जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह पाक की रजा के लिए करें, क्योंकि सवाब अल्लाह ताला ही अता फरमाएगा। तो अपना जहन बना लें कि जो भी काम करें लोगों के लिए नहीं। बच्चों में ये चीज़ एक ज़्यादा होती है, बड़ों में भी है, लेकिन हम ज़्यादा जो है बच्चों से मुखातिब है। तो प्यारे बच्चों, आपने जो भी काम करना है अल्लाह पाक की रजा के लिए। प्रोग्राम में किसके लिए आए? अल्लाह पाक की रजा के लिए। प्रोग्राम में शिरकत क्यों कर रहे हैं? अल्लाह पाक के। नात किस लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह पाक की तिलावत क्यों कर रहे हैं? अल्लाह पाक की बच्चों का रमजान क्यों आया है? अल्लाह पाक की रजा। किड्स मदनी चैनल क्यों आया है? अल्लाह पाक हम की सब रजा। यहाँ क्यों आए हैं? अल्लाह बस पाक ये की जहन में रहना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ अल्लाह पाक की रजा के लिए कर रहा हूँ। और इस सेगमेंट के जज हैं हमारे मदनी रजा भाई। जी वेलकम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे मदनी रजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम है बच्चों का रमजान, क्या कहेंगे बच्चों को? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और इसमें बहुत ज़बरदस्त मुकाबले इंशाल्लाह देखने को मिलने हैं। हम पूरा रमज़ान इंशाल्लाह ये सेगमेंट लेके आते रहेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप भी हमारे साथ रहिए और किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। और मदनी रजा भाई इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ 30 रमज़ान तक होंगे, जब तक रमज़ान 29 या 30 इंशाअल्लाह ताला पूरे माह रमज़ान मदनी रजा भाई हमारे साथ होंगे। और मदनी चैनल पर ये नात भी पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि ये एक ऐसा शेर सुना दें मदनी रजा भाई आपकी आवाज़ में जिसमें रमज़ान आता हो, आपसे। तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान, तू अजीम शान है। तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान, तू अजीम शान है। कि खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। झूमो, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। रमज़ान की आमद, रमज़ान की आमद, सहरी की आमद, इफ्तार की आमद, माह रमज़ान की आमद। मरहबा मरहबा, रमज़ान को भी वेलकम। और जो आप लोग देखने वाले हैं आप लोग वेलकम कहते हैं। रमज़ान में खूब अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। और ये सेगमेंट इसलिए शुरू किया है कि बच्चे अपने घर में बैठकर भी नात पढ़ें, जो बहन भाई हैं जमा हो जाएं, एक छोटा सा माइक ले लें और उसमें आप नात शरीफ पढ़ें। माइक नहीं है तो ऐसे ही आप नात खानी शुरू कर दें। फिर इस तरह बयान के मुकाबले होंगे तो बयानात भी आप सीखें। एक बात तो ये है, बच्चे जो देखते हैं ना वो बनने की कोशिश करते हैं, जो देखेंगे वो बनेंगे। 1 घंटे तक, पौन घंटे तक वो कार्टून देखा था, वो कार्टून मार रहा था, यूँ मार रहा था, यूँ मार रहा था। अब कार्टून ख़त्म हो गया, अब अपने आप को भी वही समझने लगे। अब जो बहन बैठी हुई है या भाई बैठा हुआ उसको भी यूँ मार रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वहाँ से ले ली कार्टून से। अब ये कि उल्टा सीधा देखेंगे, उल्टा उल्टा देखेंगे तो जहन में उल्टा उल्टा बैठ जाएगा। अब यहाँ पर हमने बच्चों का एक नात का एक सिखाने का मरहला है कि एक यहाँ से सीखने के लिए आएंगे, एक यहाँ से सीखने के लिए आएंगे और यही बच्चे सिखाएंगे भी। तो इस किस्म का एक मुकाबला शुरू किया है। अब देखें आगे की जानिब कौन सी टीम के बच्चे बढ़ेंगे। और आपकी जानिब आते हैं हज़रत, क्या तरीक़ेकार है, किन किन चीज़ों के आप नंबर देंगे, ज़रा बताइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबसे पहले इनका तलफ़्फ़ुज़ देखेंगे। तलफ़्फ़ुज़, ये किस तलफ़्फ़ुज़ से, अच्छा तलफ़्फ़ुज़ क्या है, ज़रा ये भी ज़रा आसान फरमा दें। ठीक इसमें है, ये होता है कि जैसे जो अल्फाज अदा कर रहे हैं वो, जैसे रमज़ान कह रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं रमज़ान, रमज़ान बड़े भी कहते हैं। कुछ ये कहते सही हैं तलफ़्फ़ुज़, रमज़ान, कुछ कहते हैं रमज़ान, कुछ रमदान, मतलब अलग अलग अल्फाज सही अदा कर रहे हैं। तलफ़्फ़ुज़ है इसका तो सही रमज़ान। तलफ़्फ़ुज़ क्या है वो देखेंगे। ठीक है जी। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो इनकी खुद एतमादी है, वो भी जबरदस्त। देखी जाएगी कि ये किस अंदाज में पढ़ रहे हैं, इनके अंदर वाह। कॉन्फिडेंस है कि नहीं। और तीसरी चीज़ हम इनका अंदाज देखेंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि कलाम याद भी होता है ना, लेकिन जब इस तरह कैमरे के आगे पढ़ते हैं तो वो पढ़ा नहीं जा रहा है।
تو یہ آپ کا کانفیڈنس آپ نے بحال کرنا ہے کہ اس پروگرام میں پڑھیے. پھر مسجد کے جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں, پھر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو پروگرام ہوتے ہیں, اس میں بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ بڑی محفل میں بھی پڑھ سکیں گے. جی انشاءاللہ. اور تیسری چیز ہم ان میں بھی ملی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی, یہ کلام تو ان بچوں نے اپنی اپنی طرف سے پڑھ لیا. جی آپ کیا اب ایک کلام میں نے ان سے پڑھوانا ہے. اچھا جی, اور میں ان کو 3 آپشن دے دوں گا تاکہ ان کے لیے ایزی ہو جائے. 3 کلام آپ کو دیے جائیں گے. 3 کلام آپ کو دیے جائیں گے. اس میں سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلام میں آسانی سے پڑھ لوں گا تو آپ اس کلام کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو 3 کلام کون سے, اور یہی تینوں کلام آپ دونوں کے لیے بھی. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو کلام دوں گا سیدی اعلیٰ حضرت کا, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں. ذرے جھڑ کر تیری بالکل پیزاروں کے. جی ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے سنا ہوگا, ان کے اوپر ہے کہ آپ کی والی طرز پہ پڑھیں یا کوئی اپنی طرز پہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ کی مرضی ہے بھائی. دوسرا بھی اعلیٰ حضرت کا دوں گا, اور وہ کلام ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. یہ بھی کافی پڑھا جاتا ہے اپنے اور ماحول. تیسرا کلام شیخ طریقت امیر اہل سنت کا دوں گا, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول. یہ تو کافی پڑھا جاتا ہے اب مدرسہ. ان تینوں کلام میں سے جو آپ بہت اچھا پڑھ کون سا پڑھیں گے؟ وہ آپ ذرے جڑ کر تیری پیزاروں. کتنے اشعار پڑھنے ہیں حضرت؟ کم از کم 2 اشعار. ایک مطلع پڑھ لیں. مطلع کہتے ہیں جو کلام کا سب سے پہلا شعر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو مطلع کہتے ہیں. مطلع پڑھ لیں, اور دوسرا ایک کوئی بیچ میں سے شعر. ٹھیک ہے, آپ اس کلام کے 2 اشعار پڑھنے ہوں. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے, تاج سر بنتے گئے سیاروں کے, تاج سر بنتے گئے سیاروں کے. میرے آقا کا وہ درگہ جس پر, 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 ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے, ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے, ذرے جڑ کر تیری بیداروں کے. ماشاءاللہ 2 اشعار آپ نے پڑھے. اب بیٹا آپ کی جانب آئیں گے یہی 3 کلام, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, اور عطا کر دو مدینے کی جات یا رسول اللہ. ان 3 میں سے کس کلام کا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم پڑھیے. ہے. آپ نے بھی 2 شعر پڑھنے, ٹھیک ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. جی مدنی رضا بھائی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے. کچھ تھوڑی بہت مسٹیکس ہیں, اگر وہ بھی اگر یہ درست کر لیں تو اور بھی اچھا پڑھ سکتے. جیسے جس طرح کہ مطلب تھوڑا سا کانفیڈنس میں بھی تھوڑی کمی لگی, اور تھوڑا انداز بھی تھوڑا کم لگا, جو انداز ہونا چاہیے وہ نہیں تھا. اور تیسرا تلفظ جو تھا, وہ تلفظ میں بھی غلطیاں ہیں. مطلب کہاں غلطی ہوئی تلفظ؟ تلفظ میں ان کی جو غلطی تھی وہ ایک تو میں نے جو نوٹ کی وہ اویس قرن, جو قرنی, یہ قرنی کہہ رہے تھے. سرکار عطا عشق اویس کیسے پڑھنا چاہیے تھا ان کو؟ سرکار عطا عشق اویس قرنی. دوبارہ پڑھیے ایک مرتبہ پھر. سرکار عطا عشق اویس قرنی ہو. کیا ہے میرے بچے؟ قرنی. ٹھیک ہے, آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کرنی. اب کیا پڑھیں گے؟
جی زبردست زبردست. تو پیارے بچوں دوسری ایک اور مسٹیک بھی میں بتاتا ہوں. یہ بعض اوقات اکثر نعت خواں کرتے ہیں جو مقطع ہے دستے شہ بتھا سے یہی چٹھی ملی ہو, یہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ ایک عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش. اب کاش اور پھر دست, یہ جو دو لفظ ہیں نا یہ تھوڑے سے مل جاتے ہیں, مل جاتے ہیں. اس کو سین پڑھ دیتے ہیں پھر ادھر دشت پڑھ دیتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے. عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش, دستے شہ بدحا سے یہی چٹھی ملی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہمارے اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انداز اور ماشاءاللہ کانفیڈنس بھی ایک حد تک بہت اچھا تھا. ماشاء اللہ. ابھی پڑھتے رہیں گے, اسٹارٹنگ ہے, ابھی چھوٹے سے ہیں, مزید محنت کرتے رہیں گے تو آگے اور بڑھتے رہیں گے. زبردست زبردست. ماشاءاللہ آپ نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے تو اس میں آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں اور یہاں تک پہنچ جانا یہ بھی تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کیا کہیں گے حضرت؟ تو آپ نے ایک اچھا انداز رکھنا ہے. اور بعض بچے یوں ہوتا ہے کہ مدنی رضا بھائی کوئی مقابلہ ہو یا اس قسم کا رونے بیٹھ جاتے ہیں. یاد رکھیں رو آپ اس لیے رہیں کہ پروگرام میں آپ آگے کی جانب نہیں بڑھ سکے. مس مقابلے کی نہیں, ایک جنرل مقابلے کی بات کر رہا ہوں جہاں مقابلے وغیرہ ہوتے ہیں تو بعض بچے رو جاتے ہیں. تو دیکھیں ہم کر کس کے لیے رہتے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے. اگر شروع میں یہ ذہن بن گیا نا میں کر رہا ہوں اللہ پاک کی رضا کے لیے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب جس کے لیے کیا ہے اسی سے اجر ملے گا. تو آپ نے جو بھی کام کریں ذہن یہ بنانا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے. اچھا بعض دفعہ ہوتا ہے گھر پہ بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کہیں مسجد میں ہوتے ہیں وہاں اچھے انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, مدرسے میں اچھے انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کیمرے وغیرہ آتے ہیں اس کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر وہ ہر کوئی بول نہیں پاتا اور پھر یوں ہے کہ بولے مجھے یہ بھی آتا ہے لیکن ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. بس اگر یوں ہے اس ماحول ایسا ہوتا ہے. اور میں آپ کو اپنا بتاؤں تو جب سب سے پہلی دفعہ میں مدنی چینل پر آیا تھا تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. کیا ہوا؟ دل میں گھبراہٹ تھی. مقابلے میں تھے اور نہیں مقابلہ تو نہیں تھا لیکن کلام پڑھنا تھا. کلام پڑھنا ہو, بعض اوقات کبھی امیر علیہ سنت ہیں, کبھی نگران شورا ہیں. اب وہ اتنی بڑی شخصیات کے سامنے بیٹھ کر اگر کلام پڑھنے کا موقع ملے تو ایک ظاہر ہے پھر پریشر آ جاتا ہے, تھوڑا پریشر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سامنے کیمرہ لگاؤ تو وہ اور زیادہ پریشر. غلطی نہیں ہو جائے, کوئی غلطی نہیں ہو جائے, غلطی ہو گئی تو میں سب کو پتہ چل جائے گا. ایک یہ چیز ہوتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ بہرحال کانفیڈنس میں رہیں اور جو آپ یاد کر کے رہیں اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. گھبراہٹ ہے لیکن کوشش کریں. اچھا جب آتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو اب وہ کون سی ٹیم کا بچہ ہے جو آگے کی جانب جو ہمیں اس کو ہم جوائن رکھیں گے, کنٹینیو رہیں گے؟ میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہ میں ایک کو آگے لے کے جاؤں, لیکن یہ ہے تھوڑا سا کہ ہمیں آگے سیگمنٹس بھی کرنے ہیں اور مزید آگے بھی لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ ٹیم بی کے جو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ آگے کی جانب ہمیں ملیں گے اور ایپیسوڈ میں آپ ان کو دیکھ سکیں گے. تو ابھی اے کے جو مدنی منع ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بالکل بھی دل چھوٹا نہ کریں. آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی آگے کی جانب بڑھ جائے نا جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ بیچارہ تھوڑا بہت افسردہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب جو آگے کی جانب بڑھ گیا اگر وہ حوصلہ دے دے نا تھوڑا, ایک یہ بھی ایک ہوتا ہے. کیا کہیں گے مبین بھائی؟ اچھی تیاری کریں گے اور اچھا پڑھیں گے, جس طرح ہمارے مدنی بھائی نے بتایا کہ آپ کو اس طرح نعت کو پڑھنا ہے. اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اور بھی آگے جا سکتے ہیں. اور آگے جانا یہ ہے پڑھتے رہیں بندہ مدینے چلا جائے. یہی ہے نا بارگاہ, مقبول بارگاہ تو وہی ہے نا. تو وہاں پر جو ہے اچھی آواز تلفظ وغیرہ نہیں, وہاں دل دیکھا جاتا ہے. تو آپ دل سے نعت شریف پڑھیں. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہمارا اختتام ہوا. جی تو اب شروع کرنے جائیں گے اپنا نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے سبق کہانی. رمضان بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان آیا پھر سے دیکھو, رمضان آیا پھر سے دیکھو, رمضان آیا پھر سے دیکھو, خوشیاں گدایا رمضان.
फारिग टाइम में बस इनसे गेम ही खिलवा लो। बड़े बेफिक्र हैं ये, और इन्हें तो घर जाने की फिक्र ही नहीं है। बस इनसे हिसाब किताब करवा लो। ये भी कोई हिसाब किताब का वक्त है? वैसे मुझे चीजों का हिसाब रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे अरे, आप तो बस बोले चले जा रहे हैं। किस हिसाब किताब की बात कर रहे हैं आप? ये जो आप उंगलियों पर गिनने में लगे हुए हैं, इस हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ और उंगलियों पर गिन रहा हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद शरीफ, क़यामत के दिन में उससे हाथ मिलाऊंगा। अब फिक्र करने, बेकार में इधर उधर देखने से गाड़ी तो जल्दी आने से रही। तो बंदा वक्त कार आमद बना ले और सवाब कमा ले। अब ये तो नसीब की बात है। चले, गाड़ी भी आ गई। देखो रमजान आया फिर से देखो। जी प्यारे बच्चों, ये था सेगमेंट हमारा सबक कहानी। अब इस कहानी से जो सबक मिला है वो आपने सीखने की कोशिश करनी है, और जब आप उस कंडीशन में आए तो आपने इसको जहन में रखना है कि जी हाँ, किस अंदाज से बात करनी है, इस खाके से मुझे क्या सीखने को मिला। तो अब हम शुरू करने जाएंगे अगला सेगमेंट, जिसका नाम है मदनी अशार की तकरार। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। जी, टीम ए और टीम बी, इसका तरीक़ाकार ये होगा, मैं आपको टीम ए को एक लफ्ज़ दूंगा तो आपने एक ऐसा शेर पढ़ना होगा कि वो लफ्ज़ इस शेर में आता हो। फिर आपको भी एक लफ्ज़ दिया जाएगा, ऐसा शेर पढ़ना है कि लफ्ज़ उस शेर में आता हो। तो तैयार हैं? जी, आप लोग ही जानिब आएं। जी, मैं आपको एक लफ्ज़ देने लगा हूं, कोई ऐसा शेर सुनाना है कि जिसमें ये लफ्ज़ शेर में आए, और वो लफ्ज़ है याद। दिल में हो याद तेरी कोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन। सुभान अल्लाह, टीम ए ने 1 नंबर हासिल कर लिया है। टीम बी आपकी जानिब आएंगे, कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो फूल। इनसे भी ले सकते हैं, वरना आप सुना दें अगर इनको नहीं आ रहा। जी, कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो फूल। फूल लेकर आऊं? नहीं, चलें जी। आ रहा है ज़हन में? काउंटिंग शुरू करेंगे। 10 9 8 7 6। बहुत सारे शेर हैं, देखे ही नहीं है भाई। बहुत सारे शेर हैं। मैं समझा मैं भाई बताने हैं क्या, हमने पूछने हैं। जैसे इन्होंने सुनाया, आपके ध्यान में आ गया? जी सुनाइए। जी, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। सुभान अल्लाह, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। जी, अभी टीम ए आगे की जानिब बढ़ रही है। अब दोबारा आपकी जानिब एक लफ्ज आ रहा है, बताइए ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो दरिया। दरिया, ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो दरिया। दरिया बहा जो मोच का, प्यासे को देखकर सब कांप उठे नबी के नवासे को देख। सुभान अल्लाह, गुड गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त। टीम ए ने एक और नंबर हासिल कर लिया है। टीम बी आपकी जानिब आ रहे हैं, कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो महक। आसान लफ्ज है। माइक करीब। उनकी महक निगल के गूंजे खिला गई है, जिस राह चल गई है गूंजे बसा गई है। सुभान अल्लाह, टीम बी ने भी 1 नंबर हासिल कर लिया है, माशाल्लाह। आपकी जानिब आएंगे और आपको लफ्ज दिया जा रहा है आला। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। कितने नंबर हो गए आपके? 3। आपकी जानिब आ रहे हैं, तीसरा लफ्ज आपकी जानिब बढ़ रहा है सच्चा। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो सच्चा। 10 9 8 आसान शेर, 7 6 5 4 3 बहुत आसान शेर है। जी हाँ, ये बार बार पढ़ा जाता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आसान था मुश्किल? सच्चा हमारा नहीं। आसान था मुश्किल, लेकिन कभी कभी आसान भी मुश्किल हो जाता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप नंबर हासिल नहीं कर सके। आखिरी लफ्ज आप लोगों की जानिब बढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो नजारा। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो नजारा। माइक में जी पहुंच गए आप। दिलो जान उन पर इशारा कर। जी, पहला शेर। दूसरी लाइन आ गई है, पहली वाली लाइन क्या है वो आपने बतानी है। जी, क्या आ रहा है ज़हन में? 10 क्या होगा? 9 8 7 6
5 4 3 जी। 2 1 खत्म। दूसरी वाली लाइन आ गई, पढ़िए जरा। दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। और इस तरह आप नंबर हासिल नहीं कर सके। जी आपकी जानिब आ रहे हैं, कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो करम। करम करम मांगू क्या हूँ, क्या मांगू क्या हूँ, इलाही में तुझसे दुआ मांगू क्या हूँ। जी हाँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस सेगमेंट के इख्तिताम पर 4 लफ्ज आपकी जानिब बढ़ाए गए, 4 लफ्ज आपकी जानिब, और 4 में से आपने 3 के जवाब दुरुस्त दिए, 3 नंबर हासिल किए, और टीम बी ने 2। तो जी फैसला हो चुका है, ये सेगमेंट जीत गया है हमारी टीम ए ने, और दूसरे नंबर पर आ गई है टीम बी। माशाल्लाह। जी अब शुरू होने जा रहा है अगला सेगमेंट जिसका नाम है अंदाज़े बयान। और इसका क्या तरीक़ेकार है, इसका क्या फॉर्मेट है, मैं चाहूंगा मोबिन भाई आप और निहाल भाई आप आइए, बताइए, कुछ आप लोगों को भी मौका दिया जाए, क्या कहेंगे? इस सेगमेंट में ये होगा कि बच्चे जो है, हमारी टीम से भी एक बच्चा आएगा बयान करने के लिए, और निहाल भाई की टीम से भी एक बच्चे आएंगे जो है बयान करने के लिए, और उनका देखा जाएगा अंदाज का अंदाज कैसा है, उनका अंदाज कैसा कौन होगा ये भी तो बताएं। कॉन्फिडेंट क्या है। हमारे प्यारे आबिद बापू। हाँ सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब मुझे जज बना दिया गया है। चलें जी फिर शुरू करते हैं अंदाज़े बयां। आपकी टीम से कौन सा बच्चा आ रहा है जरा ये भी बता दें। जी आपकी टीम से आ रहे हैं फैजान भाई, जी आ जाइए फैजान भाई, आप बयान करेंगे। और आपकी टीम से कौन है? आ रहे हैं हसन भाई। हसन भाई आप भी आ जाइए। तशरीफ लें। चलें जी, आप लोग भी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें और देखते हैं किस अंदाज से बयान होगा। अच्छा जी, कोशिश करें कि जब भी आप कहीं बयान वगैरह करने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप माइक पर आकर खड़े हो गए, ओवरऑल मैं सब बच्चों को ये बातें अर्ज कर रहा हूँ, आप कोशिश करें कि जहाँ आपने बयान करना है वहाँ की तैयारी बहुत अच्छी हो। देखिए जो चीज़ याद होती है ना, तो बयान करते वक्त बोलते वक्त तो खुद एतमादी भी आती है और आवाज़ भी बुलंद हो जाती है, जो चीज़ याद होगी। और जो चीज़ याद नहीं है तो जब आप बयान करने के लिए बैठेंगे तो फिर आपसे सही बयान किया नहीं जाएगा। तो जब भी आप बयान करें तो ये बात आपने जहन नशीन रखनी है कि जो बयान आपने करना है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो सके तो ज़बानी याद कर लें, लेकिन बयान देख कर करना है। तो अब हम आपकी जानिब बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैजान। आपका नाम? हसन। हसन। दादा का नाम? मोहम्मद सत्तार। अब्दुल सत्तार। जी। मोहम्मद सरवर शाह। पर दादा का नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो जी ये मालूम होना चाहिए, अपने अब्बू से पूछिएगा कि उनके दादा का नाम क्या है। अब देखें जहाँ नहीं मालूम तो वहाँ अंदाज भी थोड़ा स्लो हो जाता है, और जो चीज़ मालूम होती है तो अच्छे अंदाज से बंदा बयान करने की कोशिश करता है। तो आपके बयान का टॉपिक क्या है, मौजू क्या है? वाह क्या बात है गौसे आजम की। वाह क्या बात है गौसे आजम की। और आज पहली रमज़ान मुबारक है, और मैं आपको बताता चलूँ कि पहली रमज़ान मुबारक को गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। गौसे पाक की आमद, गौस पाक की आमद, गौसे पाक की आमद। मरहबा मरहबा। तो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला ने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया था। अब जो गौस पाक से मोहब्बत करता है और रोज़े ना रखे, और जो बड़े बच्चे हैं वो तो रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखें। जो छोटे अम्मी से पूछ लें, अब्बू से पूछ लें, अगर वो आपको बोलें तो आप रोज़े रख लें। अब छोटे बच्चे जो है रोज़े से मोहब्बत बड़ी होती है, बच्चों को रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप छोटे हैं तो आप अपनी अम्मी से पूछ के रख लें, अब्बू से पूछ के रख लें। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो रोज़े की तरफ आइए और उन्होंने रोज़ा रखना ही रखना है। बेटा तरीक़ेकार ये होगा कि 2 मिनट आपके पास होंगे बयान के लिए और 2 मिनट आपको दिए जाएंगे बयान के लिए, और जैसे ही 1 मिनट 30 सेकंड होंगे तो आपको ये आवाज़ आएगी। अब आपके पास 30 सेकंड का वक्त होगा, तो अब आपने बयान को इख्तिताम की तरफ लेकर आना है, और अब आपका वक्त शुरू हो रहा है। अब आप बयान शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 10 रहमतें नादिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का मौजू है वाह क्या बात है गौसे आज़म की।
اللہ پاک جسے چاہتا ہے اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے اور اسے ولایت عطا فرماتا ہے، اور مخلوق کے دل میں اللہ پاک اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر یہ محبت اللہ کی مخلوق کو کھینچ کر اس ولی کے در پر لے آتی ہے، اور یہ کرام اللہ پاک کی عطا سے اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچاتے ہیں۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صالحین کا تاجدار، اولیاء کرام کے سردار، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے۔ اولیاء کرام میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یونیک مقام حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض دنیا بھر میں عام ہے۔ وقت کا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت پہلی رمضان شریف 470 ہجری کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام عبد القادر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے کہ جب والدہ کو چھینک آتی اور اس پہ جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت تھی اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت تھی اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ جی، اور آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہمیں باتیں بتائیں۔ اچھا یوں ہے کہ پیارے بچوں یاد رکھیں جب بھی آپ بیان وغیرہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ میں دیگر بچوں کو بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے القابات، جس طرح آپ جب القابات پڑھنے لگیں تو القابات کے ساتھ اتراؤ چڑھاؤ بھی رہے گا، کبھی آواز اوپر کبھی نیچے کبھی ٹھنڈے انداز سے، جو ہمارا دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے جس انداز سے امیر علیہ سننا چاہتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہاتھوں کے انداز کو بھی لے کے چلیں۔ اب جیسے میں کہوں ادھر آ جائیے، اب کدھر کی بات ہو رہی ہے نہیں پتہ چلے گا، ادھر آ جائیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہاتھ سے بھی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو جب بیان کریں تو آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہاتھوں کی لینگویج کو بھی استعمال کریں، ہاتھ بھی بولتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے۔ اب دیکھیں چھوٹا بچہ کیا ہوتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے زبان سے لیکن ہاتھوں کے اشارے سے زیادہ سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چل جاتا ہے اس کو پیاس لگ رہی ہے، اشارے سے بھی آپ وہ ساری باتیں سمجھا سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ہاتھ کے اشارے کو بھی آپ نے لے کر آنا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جب جواب دیتے تھے والدہ کو چھینکا تو وہ یرحمک اللہ، کیا ہے؟ یرحمک اللہ۔ ہاں آپ پڑھ رہے تھے یرحمک اللہ، تو یہ ہے یرحمک اللہ، تو آپ اس کو جا کے دیکھیے گا، ایک کاف کے نیچے زیر ہے، تو جب پڑھتے وقت ایک مرتبہ انداز یہ رکھیں کہ اس کو صحیح طرح پڑھیں، زبر زیر ادائیگی وغیرہ۔ بعض جگہ اس لکھا ہوتا ہے، کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں اس، لکھا ہوتا ہے اس پڑھ دیتے ہیں اس، تو اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ کس چیز کا؟ اب جیسے کہا نا اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، یعنی جو بات ہوئی ہے اس کی، اب کہ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے تو ادھر یہ والا جملہ نہیں چلے گا۔ ویسے تو ہمیں بھی کچھ اتنا خاص بولنا نہیں آتا لیکن پھر بھی آپ چھوٹے ہیں، بڑوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی سیکھتے چلے جائیں گے تو ایک اچھا ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اب آپ کی جانب آئیں گے، آپ کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام۔ قرآن اللہ کا کلام، جی چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ سلطان دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو شخص روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن اللہ کا کلام ہے جو میرے رب کا سچا کلام ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا، یہاں تک کہ اس کی زیارت کرنا اور چھونا بھی ثواب کا کام ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ مالک و ارض و سما کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے۔ قرآن پاک کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا
اسے ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ. آج دنیا کی کسی کتاب کو اتنا حفظ نہیں کیا جاتا جتنا کہ قرآن مجید کو حفظ کیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے بچے بچے کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو چکا ہے. یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے کہ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جی ہاں چلیں یہ فرمان جو ہے کمپلیٹ ہوا. اچھا جی آپ کو بھی اور بھی بچے بیان کرتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض بچے مائک کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض بچے چھت پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں شاید چھت پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ نے جہاں آڈینس جو ہے آپ نے اس طرف توجہ رہنا ہے. اب آپ نیچے نگاہیں رکھ کر اور مائک پر ہی جو ہے وہ دیکھتے رہے اور ہاتھ باندھ کر. اب یہ ہاتھ جو ہے تلاوت کے وقت، لیکن جب بیان وغیرہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس طرف دیکھ کر اچھے انداز سے. اچھا پھر بعض جو ہے اشارے کرتے ہیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ خصوصی ہیں. تو ایسے بھی اشارے نہیں ہو جائیں کہ وہ معلوم ہو کہ یہ سن اور بول نہیں سکتے، تو یہ والے بھی اشارے نہیں ہوں. لیکن ایک نارمل جو ہے وہ انداز کے اشارے ہونے چاہیے، اچھے انداز سے اشارے ہونا چاہیے. تو خیر آپ نے بھی اپنے انداز سے کوشش کی، آپ نے بھی اچھے انداز سے کوشش کی، تو کوئی نہ کوئی جو ہے آپ میں سے ایک ہے جو آگے کی جانب بڑھے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے فیضان بھائی نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، اور یہ ہمارے حسن بھائی ہیں، انہوں نے بھی اچھی کوشش کی، اچھے انداز میں بیان کیا. تو اب تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو آگے لے جائیں، میرے اوپر ہے اور اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں. چلیں جی اب دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں. آپ بتائیں. ہمارے حسن بھائی نے بھی بہت اچھا کرا اور ہمارے فیضان بھائی نے بھی بہت اچھا بیان کیا. انداز ان کا بہت پیارا تھا، ہمارے فیضان بھائی کا انداز بھی بہت پیارا تھا. اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں. تو بھائی فیصلہ یوں ہوا ہے کہ جو مجھے لگا میں نے عرض کر دی، تو آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہمارے فیضان بھائی. پہلے والا جو نعت کا سیگمنٹ تھا اس میں کون آگے کی جانب بڑھا تھا؟ ٹیم بی سے، اور اس دفعہ بڑھ گئے ہیں ٹیم اے سے آگے کی جانب. تو یوں مقابلہ برابر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اشار کا بھی ہوا. اشار کا کس نے جیتا تھا؟ وہ ٹیم اے نے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب شروع ہونے جا رہا ہے اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب پر انعام. اور اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے نہال آپ ٹیم بی سے 3 سوالات کریں گے اور ہمارے مبین آپ ٹیم اے سے 3 سوالات کریں گے. اب دیکھیں کون سا بچہ کتنے نمبر حاصل کرتا ہے، اور جس کا جواب درست ہوگا تو انشاءاللہ یہ گفٹ جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ کو میں چند سوالات دے رہا ہوں. یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ کے لیے. چلیں جی آ جائیے، ادھر آ جائیے، اور آپ مائک لے کے جائیں گے. چلیں جی شروع کیجیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ جی غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. جی یکم رمضان مبارک کو جواب درست ہے. ماشاءاللہ گفٹ پیش کیا جائے گا آپ کو. جی اب آپ ایک اور سوال کر لیجیے. غار حرا کہاں واقع ہے؟ غار حرا کہاں واقع ہے؟ جی کس سے؟ مکہ شریف. مکہ شریف. جواب درست ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے؟ 6 فرائض ہیں، بتائیے. بچوں کا رمضان ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. جی مبین بھائی اب آپ نے سوال کرنا ہے ٹیم بی سے. پہلا سوال. میرا پہلا سوال ہے اللہ پاک نے کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل فرمایا؟ جی قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ جی ہمارے پیارے نبی اللہ پاک